یہ ایک بہت بڑا محل تھا، ایک بہت بڑا عالیشان محل، لیکن اس محل کا جو رنگ تھا وہ مکمل طور پر سیاہ تھا، اور اس محل کی خاصیت یہ تھی کہ یہ محل باہر سے بھی سیاہ تھا اور اندر سے بھی سیاہ تھا، حتیٰ کہ اس محل کا ہر ایک کمرہ مکمل تاریکی اور سیاہی کی آماجگاہ تھا۔ یہ محل کسی اور کا نہیں بلکہ جادوگر کمبلاگ کا تھا۔ کمبلاگ کو دنیا میں بہت بڑا جادوگر مانا جاتا تھا، اور ایسا کہا جاتا تھا کہ اگر سامری جادوگر کے بعد دنیا کا کوئی طاقتور ترین جادوگر ہے تو وہ کمبلاگ ہے۔ کمبلاگ کی طاقت سے بڑے بڑے جنات جادوگر لرزتے تھے، اور ان کو اس چیز کا علم تھا کہ کمبلاگ جیسا جادوگر منٹوں میں ان کا خاتمہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ کمبلاگ کی ایک بڑی ہی گہری چیز تھی جو کہ صرف کمبلاگ خود جانتا تھا، یا پھر کمبلاگ کے علاوہ وہ چار دیو جانتے تھے جو ہر وقت کمبلاگ کی حفاظت کے لیے اس کے ارد گرد رہتے تھے۔ وہ اس کے ارد گرد حصار کی شکل میں رہتے تھے اور کسی کو بھی دکھائی نہ دیتے تھے اس وقت تک کہ جب تک وہ خود نہ چاہتے وہ ظاہر نہیں ہوتے تھے۔ یہ جو چاروں دیو تھے یہ انتہائی طاقتور دیو تھے، اور کہا جاتا تھا کہ ان میں سے ہر ایک دیو ہزاروں دیووں پر باری ہے، اور یہ اس قدر طاقتور دیو ہیں کہ ان کا مقابلہ دنیا کا کوئی دیو شاید ہی کر سکتا ہو۔ یہ دیو جو تھے یہ انتہائی طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ جادو، تنتر منتر اور بہت سی ایسی چیزیں بھی جانتے تھے کہ جو عام طور پر دیوزات نہیں جانتے ہوتے، اور صرف دیو اپنی طاقت سے کام لے کر کے ایسے کام کرتے ہیں، لیکن یہ ان کے طاقت کے ساتھ ساتھ جادو، تنتر منتر کو بھی بخوبی جانتے تھے، اسی لیے یہ انتہائی طاقتور دیو تصور کیے جاتے تھے۔ اور کمبلاگ کی طاقت کو کوئی زوال اب تک تو نہ تھا، اور کمبلاگ نے اپنی دھاک جو ہے وہ ہر جگہ پر بٹھا رکھی تھی۔ کمبلاگ شہزادی مقدس سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا، کیونکہ کمبلاگ کے استاد نے جو کہ ایک بہت بڑا عمل تھا اور کمبلاگ اسے اپنا استاد مانتا تھا، اس نے کمبلاگ کو بتایا تھا کہ شہزادی مقدس ایک ایسی گھڑی میں پیدا ہوئی ہے کہ اگر وہ شہزادی مقدس سے شادی کر لے تو اس کی طاقت کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گی، وہ اس قدر زیادہ طاقتور ہو جائے گا کہ اس کی طاقت کا مقابلہ سامری جادوگر بھی نہیں کر سکے گا۔ اس کی برسوں سے خواہش تو تھی کہ وہ اتنا طاقتور جادوگر بن جائے کہ وہ کسی کو جواب دہ نہ ہو اور ہر کوئی جادوگر اسے جواب دہ ہو، لیکن بہرحال کمبلاگ بھی دوسرے تمام جادوگروں کی طرح سامری کی طاقت کو نہ صرف کہ مانتا تھا بلکہ سامری سے ڈرتا بھی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کمبلاگ جادوگر نے مقدس شہزادی سے شادی کرنے کی کوشش کی تھی، اور جیسے ہی وہ شہزادی مقدس سے شادی کرتا اس کی طاقت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا۔ اس کے لیے اسے ایک مخصوص عمل کرنا پڑتا جو کہ شہزادی مقدس کی موت پر ختم ہوتا، لیکن اسے اس چیز کی پرواہ نہیں تھی کہ شہزادی مقدس مر جائے گی اور وہ جو ہے اس کے مرنے کے بعد وہ کیا کرے گا، کیونکہ اسے تو شہزادی مقدس سے شادی کرنی ہی اس کی بلی کے لیے تھی۔ اگر وہ شہزادی مقدس کی بلی ایک خاص عمل سے چڑھا دیتا تو شیطان دیوتا خوش ہو کر اسے ایک ایسی طاقت عنایت کرتا جو کہ سامری کو بھی میسر نہیں تھی، اور اس طاقت کے آ جانے کے بعد وہ سامری جادوگر کا بھی استاد ہو جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے شہزادی مقدس سے شادی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن شہزادی مقدس کے انکار کے ساتھ اس کا غصہ بڑھ گیا تھا اور اس نے اس پوری بستی کو بونوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ یہاں پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک تو خون والا واقعہ ہوا تھا، اور دوسرا وہ شہزادی مقدس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ خون والا واقعہ تو اتفاق سے ہی ہو گیا تھا، اس کا اصل مقصد خون کا انتقام لینا نہیں تھا، بلکہ اس کا اصل مقصد شہزادی مقدس سے شادی کرنا تھا۔ خون تو وہ اور بھی اکٹھا کر سکتا تھا، لیکن اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں تھی، وہ اس خون کے لیے کسی بھی بستی سے کوئی بھی شخص اٹھا کر کے لا سکتا تھا، جیسا کہ اس وقت وہ شہزادی مقدس کی رعایا سے تقریباً پچھلے 2 سال سے ایک آدمی کو لے کر کے آتا تھا اور اس کی بلی دے کر کے اس کا خون جمع کرتا چلا جا رہا تھا۔
یہی وجہ تھی کہ خون والا واقعہ اس قدر زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا جس قدر زیادہ شہزادی مقدس سے اس کی شادی اہمیت رکھتی تھی۔ لیکن شہزادی مقدس کی شادی اس کے ساتھ رضامندی سے ہو تو تب اس نے وہ عمل کرنا تھا اور اس میں کامیاب ہونا تھا، اور اپنی رضامندی سے شہزادی مقدس کبھی بھی اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے اس نے پوری بستی کو بونا بنا دیا تھا۔ سارے بستی والے حتیٰ کہ بادشاہ بھی یہی سمجھتا تھا کہ وہ خون جو شہزادی مقدس نے اور بادشاہ نے شکار کے دوران گرا دیا تھا اس کے بدلے کے لیے اس بستی کو بونا بنا دیا گیا ہے، لیکن حقیقت صرف شہزادی جانتی تھی، جو کہ اپنی رعایا کو یا اپنے بادشاہ باپ کو بھی اس حقیقت کے بارے میں نہیں بتاتی تھی، کیونکہ کمبلاگ کئی بار اس سے شادی کا کہہ چکا تھا، لیکن وہ ہر بار کمبلاگ کو دھتکار دیتی تھی اور کہتی تھی کہ تو ایک شیطان ہے، میں کسی بھی شیطان صرف انسان سے شادی نہیں کر سکتی۔ کمبلاگ نے سن رکھا تھا کہ جو نورانی بابا اس بستی میں رہتے ہیں، جس بستی کو اس نے بونوں میں تبدیل کر دیا تھا، جس ریاست کو اس نے بونوں میں بدل دیا تھا، اس نورانی بابا کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو کہ اس نے عرصہ دراز سے ایک صندوق میں سنبھال کر رکھی ہوئی ہے۔ اسے کوئی بھی چھو نہیں سکتا، صرف اسے اس کا مالک ہی چھوئے گا، اور اس چیز کی خاصیت یہ ہے کہ وہ بڑے سے بڑے جادوگر اور بڑے سے بڑے جنات دیو کی طاقت کو ختم کرنے کی اور اسے ہلاک کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ لیکن کمبلاگ کو اس بات کا فکر نہیں تھا، کیونکہ کمبلاگ کی ایک ایسا راز تھا جو صرف کمبلاگ اور اس کے وہ چاروں دیو جانتے تھے، اور وہ راز یہ تھا کہ کمبلاگ کے 3 حصے تھے۔ اگر یہاں پر کمبلاگ کو ہلاک کر دیا جائے اور کمبلاگ مر جائے، بظاہر وہ دنیا کی نظر میں مر جائے گا، لیکن کسی اور جگہ پر وہ پھر کمبلاگ جادوگر بیدار ہو جائے گا، اور پھر اسی طرح سے جب اسے اس دنیا میں یا اس جگہ پر مار دیا جائے گا تو وہ پھر تیسرے اور آخری حصے میں نمودار ہوگا۔ یہ چیز جو ہے وہ کمبلاگ جانتا تھا، اور اس کے ساتھ وہ موجود چاروں دیو جانتے تھے، لیکن کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا۔ کمبلاگ کو اس چیز کا تھا کہ اگر اسے کسی نے ہلاک کرنے کی کوشش کی اور وہ مارا گیا تو پھر وہ نئے روپ میں اٹھے گا، شکل تو اس کی ایسی ہی رہے گی اور علم اور جادو بھی اس کا ایسا رہے گا، ہاں صرف یہ ہوگا کہ اس کا نچلا دھڑ جو ہے وہ بدل جائے گا۔ اس کی شکل تو ایک جادوگر کی ہوگی، لیکن نچلا دھڑ وہ کسی کا بھی اپنا لے گا، یعنی کوئی بھی انسان جو کہ کمبلاگ جادوگر کے جادو کا شکار ہو گیا، اسے ہلاک کرنے کے بعد سامری جادوگر کمبلاگ جادوگر اس کا سر کاٹ دے گا اور اس کے جسم میں خود داخل ہو جائے گا۔ جسم اس انسان کا رہے گا لیکن سر سامری کا رہے گا، کمبلاگ کا رہے گا۔ تو یہی بات تھی کہ کمبلاگ جانتا تھا کہ اسے ہلاک کرنا اس قدر آسان نہیں ہے، اور پھر اس نورانی بابا کے پاس جو بھی چیز تھی اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی ایک بار کمبلاگ نے کوشش کی تھی۔ اس نے چاروں دیووں میں سے جو سب سے زیادہ طاقتور دیو تھا اسے اس بکسے کو لانے کے لیے اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے اس بکسے کو چھوا تھا، اس چیز تک نہیں پہنچا تھا، صرف اس بکسے کو چھوا تھا، اسے بجلی کا ایک ایسا زوردار جھٹکا لگا تھا کہ اس نے اس ارادے کو ترک کر دیا تھا۔ کئی دنوں تک وہ تکلیف اس دیو کو محسوس ہوتی رہی تھی، اور اس دیو کو اندازہ ہوا تھا کہ یہ تو صرف اس صندوق کو ہاتھ لگانے کی وجہ سے ہوا ہے، اگر وہ چیز سچ مچ چھو لی جاتی تو شاید یہ دیو جو تھا یہ جل کر راکھ ہو جاتا۔ اس لیے اس دیو کو اس چیز کا اچھی طرح سے پتہ چل گیا تھا کہ وہ کبھی بھی اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یہی بات اس نے جادوگر کمبلاگ کو بتا دی تھی، اور جادوگر کمبلاگ نے بھی دیووں کو منع کر دیا تھا کہ اب وہ نورانی بابا کو نہیں چھیڑیں گے اور نہ ہی اس کی طرف جائیں گے۔ اس بات کو سمجھ لیا تھا کمبلاگ نے کہ اگر واقعی ہی اس کی موت کا سبب کچھ چیز بن سکتی ہے تو وہی طاقت بن سکتی ہے کہ جو صندوق کے اندر بند ہے، جس نے اس کے سب سے زیادہ طاقتور دیو کو پچھاڑ دیا تھا، تو وہ طاقت کیسی ہوگی۔ اس لیے اب اس دیو کو یا پھر کسی کو بھی بھیجنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مہر انگیز نے تلوار کو اٹھا لیا تھا، اور تلوار کو اٹھا کے اس نے ایسا محسوس کیا تھا کہ جیسے یہ تلوار صدیوں سے مہر انگیز کا ہی انتظار کر رہی ہے اور مہر انگیز ہی اس تلوار کے لیے بنی ہے۔
شہزادہ شاہ بہرام اور زاریہ پری نے بھی اس بات کو جان لیا تھا کہ مہر انگیز ہی ہے جو اس تلوار کو اٹھا سکتی ہے، اور اسی تلوار کا انتظار جو ہے وہ مہر انگیز کے لیے ہی تھا۔ اب تینوں کو نورانی بابا نے اپنے عمل سے کچھ ایسی چیز میسر کی کہ جس کو اڑان کلین ٹائپ کوئی چیز کہا جا سکتا تھا، کیونکہ وہ مکمل طور پر اڑان کلین کی طرح تھا، لیکن وہ ایسا تھا کہ اس کے چاروں طرف باؤنڈری بھی بنی ہوئی تھی۔ وہ ایک بیڈ کی شکل، ایک تخت کی شکل سی پیش کر رہا تھا۔ اس کو لے کر کے اب اس پر بیٹھ کر کے تینوں نے کمبلاگ جادوگر کے محل کی طرف سفر کرنا تھا۔ نورانی بابا نے کمبلاگ جادوگر کے محل کے بارے میں اپنی ساری معلومات ان لوگوں کو بتا دی تھی، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ ایک سیاہ منحوس محل ہے۔ بظاہر جب اس محل کے قریب پہنچیں گے یا اس محل کے اندر داخل ہوں گے تو یہی پتہ لگے گا کہ یہ محل ایک ویران محل ہے، اور جو کہ صدیوں سے خالی پڑا ہے، وہاں پر کسی انسان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، وہ محل ویران بھی نہیں ہے اور وہاں پر کسی کا وجود بھی نہیں ہے، یہ بھی بات غلط ہے۔ صرف یہ ہوگا کہ یہ ان لوگوں کو دیکھ نہیں پا رہے ہوں گے، وہ لوگ ان کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ایسے میں نورانی بابا نے ان کو ایک خاص سرما دیا تھا جو محل کے قریب پہنچتے ہی انہوں نے اپنی اپنی آنکھوں میں ڈال لینا تھا۔ اس سرمے کے آنکھوں میں ڈالنے کے بعد وہ ہر مخلوق کو نہ صرف کہ دیکھ سکیں گے بلکہ اس کو محسوس کر سکیں گے، اس کو چھو سکیں گے اور اس کا مقابلہ بھی کر سکیں گے۔ اسی لیے یہ سرما لے کر کے تینوں ہی وہاں سے روانہ ہو گئے تھے، اور تینوں کو وہ بیڈ نما تخت جو تھا وہ اٹھا کر کے اب اس طرف لے کر کے محو پرواز تھا جس طرف یہ سیاہ منحوس محل تھا جو کہ کمبلاگ جادوگر کا تھا۔ کمبلاگ جادوگر کے مرتے ساتھ ہی اس کا طلسم ختم ہو جاتا اور یہ جو لوگ تھے یہ بونوں سے اپنی اصل شکل میں آ جاتے۔ محل دوبارہ نمودار ہو جاتا اور اس محل سے نکلنے والا سفید چشمہ جو کہ اس محل کے باغ سے نکلتا تھا اس کا پانی جاری ہو جاتا۔ یہ پانی حاصل کرنے کے بعد صرف 2 منزلیں اور آگے باقی تھیں جو کہ شاہ بہرام اور پری زاریہ کی تھیں۔ یہ 5واں پانی تھا جو کہ وہ اگر حاصل کرتے تو اس کے بعد صرف 2 رنگ کا پانی انہیں اور چاہیے تھا۔ انہیں صرف سبز اور کالا پانی اور چاہیے تھا، اور وہ سبز اور کالا پانی حاصل کر کے واپس اپنی دنیا میں لوٹ سکتے تھے، اور پھر ان کو جا کر کے پری حسن بانو کو ٹھیک کرنا تھا۔ اب تک کے سفر میں مہر انگیز اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ چکی تھی کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ ایک عجیب و غریب طلسم کدہ ہے، اور یوسف جو ہے وہ جو اس کا شوہر بنا تھا وہ واقعی زاریہ پری تھی، اور شاہ بہرام جو تھا وہ اس وقت شاہ بانو کے روپ میں تھا۔ اس لیے یہ شادی اصل میں ہوئی ہی نہیں تھی، وہ بیسکلی یوسف کی بیوی تھی ہی نہیں، بلکہ پری زاریہ جو تھی اس وقت مردانہ ویس میں تھی اور مردانہ روپ میں اس کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی تھی۔ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لینے کے بعد اب وہ من ہی من میں شہزادے شاہ بہرام کو پسند کرنے لگی تھی، کیونکہ اسے شہزادہ شاہ بہرام جو ہے وہ بہت پسند آیا تھا۔ کیونکہ شہزادہ شاہ بہرام اپنی اصل شکل میں تھا تو وہ کیونکہ بے حد حسین شہزادہ تھا، اس لیے مہر انگیز بھی اب اس میں دلچسپی لینے لگی تھی، لیکن یہ بات مہر انگیز نے کبھی بھی اپنی باتوں سے یا اپنے عمل سے ظاہر نہیں ہونے دی۔ مہر انگیز کو کیونکہ وہ ایک لڑکی تھی اس کو اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ زاریہ پری بھی شاہ بہرام میں دلچسپی رکھتی ہے، اور وہ اسے اس نظر سے نہیں دیکھتی جو کہ ایک عام فہم نظر ہوتی ہے، بلکہ وہ بھی اس سے محبت کرتی ہے، لیکن وہ بھی اپنی محبت بتلا نہیں رہی۔ جس پری کی مصیبت کے لیے، جس پری کے معاملات کے لیے یہ 7 پانی لینے کے لیے وہ نکلے تھے، شاہ بہرام اسی پری سے محبت کرتا تھا، اور اسے اس چیز کا پتہ نہیں، اندازہ تھا بھی یا نہیں کہ زاریہ اور مہر انگیز بھی اسے پسند کرتی ہیں۔ یہی بات تھی کہ شاہ بہرام شاید اس باتوں سے انجان تھا، لیکن یہ باتیں زیادہ تر چھپی رہنے والی نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی عمل سے ان باتوں کا پتہ چل ہی جاتا ہے۔ سیاہ محل دور سے ہی دکھائی دینے لگا تھا، اور جیسے ہی سیاہ محل نظر آیا تینوں نے وہ سرما نکالا جو کہ نورانی بابا نے انہیں دے رکھا تھا، اور سب نے اپنی اپنی آنکھوں میں وہ سرمے کی سلائیاں ڈال لیں۔ جیسے ہی انہوں نے سرمے کی سلائیاں اپنے آنکھوں میں لگائیں، اب انہیں محل کے پہرے دار
اور محل کے اوپر سے لے کے نیچے تک کھڑے لوگ نظر آنے لگے جو کہ جگہ جگہ پہرا دے رہے تھے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی تلوار، نیزہ، تیر یا کچھ ایسی چیز ضرور تھی کہ جس سے وہ پہرا دے رہا تھا۔ یہ تینوں بالکل محل کے قریب جا کر کے اتر گئے، اور جیسے ہی یہ اترے وہ تخت سا غائب ہو گیا۔ اس تخت کے غائب ہوتے ہی اب تینوں نے اپنی اپنی تلواریں جو ہیں وہ نکال لیں۔ زاریہ نے بھی ایک تلوار جو ہے وہ اپنے جادو سے بلا لی تھی، کیونکہ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ زاریہ کو بھی مقابلہ کرنا پڑ جاتا۔ مہر انگیز کے ہاتھوں میں تلوار سلیمانی تھی، جبکہ کفل شکن تلوار جو تھی وہ شہزادہ شاہ بہرام کے پاس تھی۔ تینوں ہی محل کے اندر چپکے سے داخل ہو گئے، کیونکہ وہاں کی مخلوق یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ انہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے، اور یہ جو ہے انجانے میں اس محل میں آ گئے ہیں اور انہیں پتہ نہیں کسی بھی چیز کا۔ اس لیے وہ سب لوگ اپنی جگہ مطمئن کھڑے تھے اور انہوں نے انہیں چھیڑنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ محل کے اندر جا کے محل وغیرہ گھوم کے باہر چلے جائیں گے، یا پھر یہ جب کبھی ہمارے نرگے میں پھنس جائیں گے تو ہم اس پر اٹیک کریں گے، کیونکہ ہم تو ان کو نظر نہیں آ رہے، لیکن یہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے، ہم تو ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی سوچ کے ساتھ وہاں کے سپاہی اس طرح مطمئن کھڑے تھے کہ جیسے ان کا وجود ہی نہ ہو، اور یہ تینوں بھی اس بات کو جان چکے تھے کہ وہ صرف ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، لیکن یہ تینوں بیوقوف بننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بہرحال تینوں ہی محل کے اندر داخل ہو گئے، اور جیسے ہی وہ محل کے اندر داخل ہوئے، اب چاروں طرف سے سپاہی جو تھے وہ ان کے گرد اکٹھے ہونے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر مہر انگیز نے ایک نعرہ تکبیر بلند کیا اور اپنی سلیمانی تلوار فوج کی طرف کر دی، جو کہ کافی سارے جرمٹ میں ایک جگہ سپاہی اکٹھے ہو چکے تھے۔ تلوار کا ان کے سامنے آنا تھا کہ تلوار سے بجلی سی چمکی اور تمام سپاہی جل کر راکھ ہو گئے۔ تمام سپاہیوں کے جل کے راکھ ہونے کا منظر دیکھ کر جو باقی کے سپاہی ان کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے وہ اپنی اپنی جگہ تھم گئے اور وہ لوگ وہاں سے بھاگنے لگے، لیکن ان کو بھاگتا دیکھ کر شاہ بہرام نے اور زاریہ نے ان پر حملہ کر دیا، اور پھر ان میں سے بھی کافی سارے مارے گئے، لیکن کچھ ایسے تھے جو بیچ میں سے بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک سپاہی جو ہے وہ بھاگ کر کے فوری طور پر ایک جگہ پر گیا، اور پھر اس نے اس جگہ پر کمبلاگ جادوگر کو مخاطب کیا، جو کہ وہاں اس جگہ پر اس کمرے میں کھڑا جامع جہانماں میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ جامع جہانماں ایک گولا سا تھا جس میں اس کو سب منظر دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے جا کر کے کمبلاگ سے کچھ کہنا چاہا، لیکن کمبلاگ نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ کمبلاگ نے اسے جانے کے لیے کہا اور فوری طور پر اپنے چاروں دیووں کو طلب کر لیا۔ وہ چاروں دیو ایک سے بڑھ کر ایک تھے اور انتہائی خطرناک تھے۔ اب اس نے اپنے دیووں کو حکم دیا کہ وہ جا کر کے ان تینوں کا سرما بنا دیں اور ان تینوں کے وہ حالت کریں کہ وہ اس محل کو چھوڑ کر کے یہاں سے چلے جائیں، اور ان کی یا تو پھر ان کو مار دیں اور ان کی لاشیں جو ہیں وہ کمبلاگ کے سامنے پیش کریں۔ وہ چاروں دیو بڑے ہی غصے کے عالم میں اسی بڑے سے حال میں پہنچے جہاں پر یہ تینوں کھڑے تھے۔ جب وہ اس حال میں داخل ہوئے تو ان تینوں نے بھی انہیں اچھی طرح سے دیکھ لیا۔ انہوں نے اپنے جادو منتر پڑھ کر ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو آگ کے شعلے چاروں کے ہاتھ سے نکل کر ان کی طرف بڑھے، مگر تلوار سلیمانی کی بجلی کی ایک ہی چمک نے ان شعلوں کو غائب کر دیا۔ الٹا وہ شعلے الٹ کر جا کر ان چاروں دیووں پر پڑے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان دیووں کے جسموں نے آگ پکڑ لی۔ وہ جو انتہائی طاقتور اور ناقابل تسخیر قسم کے دیو تھے وہ چاروں آگ میں جلنے لگے۔ ان کی چیخیں دور محل تک سنی جا رہی تھیں، لیکن وہ مسلسل آگ میں جل رہے تھے اور کچھ ہی دیر میں جل کر راکھ ہو گئے۔ اب محل کے ہر کمرے کی تلاشی شروع ہو گئی، کیونکہ اب کوئی سپاہی نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی ان تینوں کے قریب کوئی بھٹک رہا تھا۔ ہر کمرے میں کمبلاگ جادوگر کو ڈھونڈا جا رہا تھا، لیکن کمبلاگ جادوگر وہاں پر موجود نہیں تھا۔ محل بالکل خالی تھا۔ محل کے سارے کمرے، حتیٰ کہ اس محل میں تہانے کا ایک راستہ تھا، وہ تہانہ تک جا کر دیکھ لیا گیا، لیکن کمبلاگ جادوگر وہاں پر موجود نہیں تھا۔ اب شہزادی مہر انگیز، زاریہ اور شاہ بہرام اس بات کو لے کر کے پریشان ہو گئے کہ اگر کمبلاگ مرے گا نہیں تو پھر وہ طلسم کیسے ٹوٹے گا جو کہ ٹوٹنا چاہیے، اور اس کے ٹوٹنے کے بعد ان کو وہ سفید پانی حاصل ہوگا۔ بہرحال
اب ایک ہی چارہ کار رہ گیا تھا کہ تینوں محل سے باہر نکل آئے اور محل سے باہر نکل کر تینوں نے